आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा इज़्ज़तमंदों मशरानो कशरानो ज़रानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िर बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिलकशी की सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिलकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिलकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरे हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की फ़ोन कॉल सुनता हूँ। इस तरह तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। हज़रत, आप कहते हैं कि रूहानी इलाज के लिए जिनके पास पैसे हों, पैसे वाले हों, तो उनसे पैसा लेना चाहिए। अगर आप बता दें, अगर मुनासिब समझें, कितने लेने चाहिए या कैसे करना चाहिए? अच्छा, पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं कि रास्ता हर कोई बताता है, किराया नहीं बताता। बच्चे, पहली बात तो ये है कि आप मुआलिज की जब सीट पर बैठे ना, उसको रोज़गार ना बनाएं। पहली बात तो ये है। जब आप इस नियत से करते हैं कि मैं जो मरीज़ आएँगे उनसे पैसे लूँगा या मैं इससे पैसा कमाऊँगा, तो फिर बहुत सारी चीज़ें उलझ जाती हैं। हाँ, जब आप वक़्त देते हैं, टाइम देते हैं, तो कुछ लोग ऐसे आते हैं, उनके पास पैसा होता है, वो ड्रामे करते हैं, तो उनसे मुनासिब, मतलब जो आप समझते हैं, जैसे मज़दूर होता है या फिर आपके घर पे मेहमान आते हैं, आप उनको चाय-पानी भी पिलाते हैं। मरीज़ जो आपके पास आ रहे हैं सीट पर, आप उनको खाना दे रहे हैं या उनको चाय-पानी पिला रहे हैं। आपके अखराजात भी हैं, आपके घरवालों की भी हैं, आप उनसे मुनासिब तय कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हमारे मामलात अलग हैं, क्योंकि जितना गुड़ उतना मीठा। और दूसरे नंबर पर बहुत सारे मसाइल, फिर जैसी ज़िम्मेदारी होती है, इंसान उस तरह चलता है। क्योंकि मुझ पर बहुत सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत सारे ऐसे कुछ इंसान हैं जिनकी ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर लगाई है, तो मैं उस हिसाब से चार्ज करता हूँ। बाकी जिनके पास पैसे नहीं होते तो आप उनको छोड़ दें, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको पता नहीं होता कि इनके पास पैसा है नहीं, बस उनके हाल पर छोड़ दिया करें, वो दे दें, ठीक है, नहीं भी दें तो कोई मसला नहीं, उनको चाय-पानी सबको आप दिया करें। आप सीट पर जब भी बैठें, कम से कम आप चाय नहीं दे सकते तो कहवा दिया करें, कुछ ना कुछ खिलाया करें, मतलब बोतल पिला सकते हैं या पानी अच्छी तरीके से उनको पेश किया जाए, उसके साथ कोई नींबू वगैरह कोई इस तरह की चीज़। मतलब जो बंदा 50-60 किलोमीटर सफ़र करके आए, उसको थोड़ा-सा आपका इख़लाक़ ऐसा हो कि मुतासिर कर जाए। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जितना आप रिज़्क़ को बढ़ाते जाएँगे, अल्लाह उतना आपको मज़ीद नवाज़ते जाएँगे। आपकी आँखें बहुत प्यारी हैं, इन्हें लाइव देखने का मौका कब मिलेगा? खुदा के लिए इस तरह के ड्रामे ना किया करो। ऐसा ना हो कि हम हवाओं में उड़ने लग जाएँ। हमारी लाइव मुलाकातें नहीं होती और मैं इस वजह से नहीं मिलता। मुझे पता है जिसने ये कमेंट्स किया वो एक ख़वातीन है और ख़वातीन से वैसे भी मैं मुलाकातें नहीं करता, तो मेरा ये शुरू से मामलात हैं। अस्सलामु अलैकुम, आपको हर शर से हिफाजत में रखे अल्लाह, आपकी हर बात दुरुस्त होती है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाउज़ बिल्लाह, हम कोई गैब के इल्म नहीं जानते, हम वो बताते हैं जो आप बीती होती हैं या जो हड बीती होती हैं या जग बीती होती है, ठीक है, जो हमारे साथ गुजरती है या फिर जग के साथ गुजर रही होती है लोगों के साथ, तो वो मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। इसमें दुरुस्त होने की कोई वो नहीं है। चिल्ला कशी में कितने घंटे का वजीफा आप देते हैं हिसार और 40 दिन का अपने शागिर्दों को? मेरे शागिर्दों के साथ उनके मामलात के साथ होता है, कुछ का 2 घंटे का होता है, कुछ का 2.5 घंटे का होता है, कुछ को 5-6 घंटे का वजीफा भी होता है, ठीक है। हर बंदे के नाम के साथ, अम्मा के साथ उसके जब मैं चेकअप करता हूँ, फिर उस वजह से मैं तय करता हूँ कि किस म्यार तक ये बच्चा जा सकता है, किस मामलात तक ये मेरा स्टूडेंट आगे मेहनत कर सकता है, तो मैं उसके हिसाब से चलाता हूँ। मुझे आपसे प्राइवेट बात करनी है आपसे, वरना मैं यहाँ पर अपनी मर्जी की बात करूँगी। पहली बात तो ये है कि मुझे किसी से प्राइवेट बातें नहीं करनी, ठीक है। मेरा जो आपसे रिश्ता है वो एक मुआलिज और मरीज का है। उस हद तक आप आएँ, बिल्कुल तशरीफ लाएं, अपना मसला डिस्कस करें और जा सकते हैं। अगर इश्क मशूक या इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो बिल्कुल नहीं करूँगा। दूसरे नंबर पर आप अपनी मर्जी से अगर कमेंट्स में बातें करेंगी, गलत बातें, गलीज बातें, तो मैं पहले ऑप्शन देता हूँ, मौका देता हूँ। अगर नहीं तो फिर मेरे पास रिमूव का भी ऑप्शन होता है और ब्लॉक करने का ऑप्शन भी होता है। और इसी तरह मेरे मोबाइल में, हर किसी के मोबाइल में ब्लॉक करने का ऑप्शन भी होता है, उसको मुकम्मल सेटिंग करने का भी ऑप्शन होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी मुझे अता किया है
میں اپنے ایڈمن کے ذمے لگا دوں گا، جو اس طرح کے کمنٹس کرے گا نزیبہ تو اس کو ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر نزیبہ لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں پر عزت دار، اور چاہے میں خود عزت جب کرتا ہوں تو میں ان کو پسند کرتا ہوں جو عزت کرنے والے ہوں، کرانے والے ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ چینل یا جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ صرف آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، آپ کو معلومات دینے کے لیے، عملیات کے بارے میں آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ضرور آپ کا لیا جائے گا۔ اگر یہاں پر آپ عشق مشوقی اس طرح کی چیزیں شروع کر دیں گے تو کبھی بھی یہ چیزیں نہیں چل سکتی۔ جی السلام علیکم شاہ جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک اینڈ ٹھاک ہیں، میں کبیر سیالکوٹ سے ہوں۔ سرکار آپ سے ملنا تھا، بہت دیر ہو گئی ہے، آپ تو اپنا قیمتی ٹائم عنایت فرما دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبیر صاحب ٹھیک آپ نے لکھا ہے، ٹھاک میں نے خود کہہ دیا، ٹھیک ہے، ٹھیک اینڈ ٹھاک اور ٹھاکے بجنے چاہیے۔ آپ سے مل لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو بہت ساری عزت سے نوازے۔ اور دوسرے نمبر پر میری کچھ مصروفیات ایسی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ میں دور سے مہمانوں کو نہیں بلاتا، جو خواہ مخواہ میرے پختون دوست ہیں جن کو میرے گھر کا پتہ ہے، وہ خواہ مخواہ آ جاتے ہیں تو رابطہ کرتے ہیں، میں ان سے مل بھی لیتا ہوں۔ لیکن مجھے ذات طور پر یہ پسند نہیں ہوتا، کیونکہ آپ سیالکوٹ سے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کرایہ لگا کے آنا، پھر یہاں پر میرا انتظار کرنا، ہو سکتا ہے میں آپ کو ٹائم یہاں پر نہ دے سکوں، یا آپ کو توجہ نہ دے سکوں، یا آپ کے کھانے پینے کا بندوبست نہ کر سکوں، تو مجھے یہ چیزیں زیب نہیں دیتے، کیونکہ آپ وہاں سے تشریف لائیں گے تو اس وجہ سے میں ان کو بلاتا ہوں جن کو میں ٹائم دے سکتا ہوں۔ اور پچھلے کچھ مہینوں سے میں کافی ساری مصروفیت میں الجھا ہوں، انشاءاللہ زندگی میں کوئی ملاقات۔ اور دوسرے نمبر یہ نہیں ہے کہ آپ ملاقات ہوگی تو آپ کے معاملات ہوں گے، آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ڈسکس کریں گے تو میں انشاءاللہ اس کا رہنمائی آپ کو ضرور کر دوں گا۔ میں نے آپ جیسا نیک اور پاکیزہ مرد نہیں دیکھا، بہت قابل احترام ہے، آپ کی عزت میرے لیے ایک شوہر، معالج، استاد اور پیر ہونے کے ناطے میں آپ کی وائف اور مریضہ اور مرید بھی ہوں۔ آپ کو میرا کون سا رشتہ پسند ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری جو وائف ہے نا، ان کو موبائل چلانا بھی نہیں آتا، اور کمنٹس تو دور کی بات ہے، کیونکہ وہ ایک ان پڑھ ہے، بالکل امی ہے، اور نہ اس کو بس اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جب گھر سے فون آتا ہے تو وہ سن لیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس موبائل بھی نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کو میرا کون سا رشتہ پسند ہے؟ میرا آپ کا بہن بھائیوں والا رشتہ اچھا ہے اور یہ رہے گا۔ اور کان کھول کے سن سکتے ہیں جو ٹھرکی حضرات ہیں یا پھر جو ٹرائی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، میں کبھی بھی زندگی میں شادی نہیں کروں گا، چاہے وہ میرا جتنا بھی قریبی بن جائے، وہ 2-3 سال سے میرے ساتھ لگا رہے، 5 سال بھی اپنے ضائع کر دے، میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اور جو میرے شادیوں کے معاملات چل رہے ہیں، وہ پشتوں میں اعلانات بھی چل رہے ہیں، اور میں نے ذمے بھی لگایا ہوا ہے اپنے دوستوں کے، جہاں پر مجھے پتہ ہوگا اعتماد ہوگا۔ سوشل میڈیا پر مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ جب میرے پاس تشریف لاتے ہیں نا، آپ مجھے معزز سمجھتے ہیں، قابل احترام، جیسے آپ نے یہاں پر لکھا میں نے آپ جیسا نیک پاکیزہ مرد نہیں دیکھا، یقین مانے گا ہمیں بغیر آئی ڈی کارڈ کے گھر پر ٹوکر نہیں ملتا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے صرف فلٹر میں دیکھا ہے، ہمارے گفتگو سنی ہے، لیکچر سنے ہیں، یا ہمارا کوئی آپ نے پروٹوکول دیکھ لیا ہوگا۔ ہمارا تو ویسے پروٹوکول نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس ایک فراری ہے جس پہ ہم سفر کرتے ہیں، جس کو مہران کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ نے یہ چیزیں عطا کی ہوئی ہیں، اور میرا آپ کا بہن بھائیوں والا رشتہ اچھا ہے، اور یہ بھی میرے خیال میں ایک کاغذی طور پر ہے، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تمام مومنین کو آپس میں بہن بھائی بنایا ہے، تو اس حد تک اچھا، ٹھیک ہے۔ جو نکاح میں آ جاتا پھر اس کے معاملات الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی زندگی میں تیری ملاقات ہوئی نہ، پھر تجھے بتاؤں گا، میری کبھی آپ سے ملاقات نہیں ہوگی تو آپ مجھے کیا بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ دھمکی کیوں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس نے ملنا ہوتا ہے وہ ویسے ہی مل لیتا ہے۔ آپ کی کتنی بیویاں ہیں؟ اب یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ میری سیٹیں ابھی خالی ہیں، اور 4 مکمل کر کر ہی مریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے انشاءاللہ، پورا یقین اللہ کی ذات پر، کم از کم 4 بیویں تو اپنی ہوں گی جو اچھی طریقے سے روئیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے نالائق شاگردوں کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ آپ اپنی حیثیت اور اوقات میں رہ کر کمنٹس کیا کریں۔ میرا شاگرد جو بنتا ہے یا جس کو میں اپنا اسٹوڈنٹ بناتا ہوں، الحمدللہ وہ نالائق نہیں ہوتا، اور دنیا میں کسی کو نالائق نہیں کہنا چاہیے۔ جس کو ہم نالائق سمجھتے ہیں نا، ہو سکتا ہے اس کے اندر ایسی خوبی ہو جو ہم میں سے بہتر ہوں، اور ایسے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اثرات رکھے ہوں، ایسی اس کے اندر کوالٹی ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو، جاہل لوگوں۔ اس لیے میں اپنے شاگردوں کو اتنا قابل بنا دیتا ہوں، یا میں ان کو جب منتخب کرتا ہوں اتنی ان کی اصلاح کر لیتا ہوں کہ دنیا میں جس جگہ پر بھی جائیں گے اپنے جھنڈے گاڑ کے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے اسٹوڈنٹوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی ایسی پرورش کرتا ہوں
ایسے ان کی ٹریننگ کرتا ہوں. الحمدللہ مجھے اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہے اور میں اللہ کی ذات پر اتنا راضی ہوں. اور آج میں ابھی اس ٹائم میرا روح قبض ہو جائے تو مجھے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں اپنا علم اپنے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹوں تک پہنچا چکا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ میرے مرنے کے بعد وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہیں. اور اسی طرح جو میرا بڑا صاحبزادہ ہے تیمور علی شاہ، 9 سال کا ہے، ابھی تقریباً 10 سال کا ہے، تو میں اس پر بھی انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں منتقل ہو جائیں گی. اگر میں ابھی بھی مر جاؤں تو تب بھی اللہ رب العزت اس کو نواز دیں گے. یہ اللہ رب العزت کا بہت احسان ہے مجھ پر. استاد جی، ایک چلہ بہترین چلہ ہوتا ہے، وہ بھی بڑی سورت کا جس میں سورت تلاوت کی جاتی ہے لمبی ہو. اگر کوئی سورت فلق کا چلہ کرے اور سورہ ناس کو چھوڑ دے گا تو مزہ نہیں آتا. یہ دونوں جوڑا ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کو کب کہا ہے کہ سورت فلق کا کریں سورہ ناس کا نہ کریں؟ میں نے تو کسی کو نہیں کہا. اور دوسرے نمبر پر یہ بھی میں نے نہیں کہا کہ بڑی صورت کا کریں گے تو اس میں یہ ہوگا. میں اپنا جو تجربہ ہے وہ بتاتا ہوں کہ چھوٹی صورتوں کے جو چلے ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. سورت فلق، سورہ ناس یہ تو ویسے جادو کے علاج کے لیے تو کڑاکے دار عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے. جو میں اپنے اسٹوڈنٹوں کو کراتا ہوں تو میں اس کی کیفیت دیکھتا ہوں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سورۃ فلق کا چلہ کریں سورۃ ناس کا نہیں کریں تو آپ مضبوط عامل نہیں. یہ کون سی کتاب میں غلط کسی نے آپ کو گائیڈ کیا؟ ٹھیک ہے. ہاں، یہ بات ضرور ہے، سورۃ فلق سورۃ ناس اللہ رب العزت کے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ان کے روبرو اللہ رب العزت نے جادو کے علاج کے لیے یہ صورتیں نازل فرمائی ہیں. اگر شوہر میں بڑا کیڑا ہو تو کیسے نکالیں؟ آپ جانے، آپ کو شوہر جانے. میں یہاں پر کیڑے نکالنے نہیں آیا، میں یہاں پر اپنا علم منتقل کرنے کے لیے آیا ہوں. السلام علیکم، آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے مخاطب ہوں، لیکن سالو یہ یوٹیوب والوں کو کیڑا ہے، وہ آواز کو انگلش ٹرانسلیٹ، شاید مجھے کوئی انٹرنیشنل پیر بنانا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. مجھے چلہ کشی کرنا ہے، بالکل کریں. کس نے آپ کو روکا ہے؟ میں نے تو نہیں روکا کسی کو چلہ کشی نہیں کریں، بالکل کر سکتے ہیں. ہاں، اگر میری نگرانی میں کرنا ہے تو آپ واٹس ایپ پر تشریف لائیں گے، انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو گائیڈ کروں گا. امید کرتا ہوں جو آپ کے سوالات تھے جواب مل گیا ہوگا. کوئی میری باتیں آپ کو بری لگی ہوں، دل سے معذرت چاہتا ہوں. اس معذرت پر خاص طور کا اللہ پامان. السلام علیکم.